ناولز فار ایور میں خوش آمدید تناب گلاب خوابوں کی، جس کی رائٹر ہے نبیلہ ابر. اس کی یہ سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو. داور دوبارہ اسے ہاسٹل ملنے آیا. پوروا نے انکار کر دیا ملنے سے، سامنے ہی نہیں آئی. اس نے کتنی بار وارڈن کے آفس فون کر کے بلوایا، پر وہ ریسیور تھامے خاموشی رہی. وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا. ابھی وہ پوروا کے اس رویے پر کھول ہی رہا تھا کہ ASI نے کسی حیات کے آنے کی اطلاع دی، جو اس سے فوری ملاقات کا خواہشمند تھا. لے آؤ فوراً اندر. اس نے آج تخت پر یا تختہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. سلام داور سائیں. حیات سلام کر کے بیٹھ گیا. کہو کیسے آنا ہوا؟ وہ خشک لہجے میں بولا. داور سائیں، وڈیرا سائیں نے کہا ہے کہ بی بی اس سائن کے حق پر جو ڈاکہ ڈالے گا اس کا حال ایسا ہی ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ بی بی سینڈ کو 2 ہفتوں کے اندر اندر لے جائیں، ورنہ بہت برا ہوگا. حیات کے لہجے میں کھلی دھمکی تھی، پٹرول کو جیسے کسی نے دیا سلائی لگا دی. حیات، اپنے سائیں اور وڈیری سے کہہ دو کہ مجھے یہ بندھن منظور نہیں ہے. 3 ہفتے کے اندر میں طلاق کے کاغذات تیار کر کے بھجوا دوں گا. وہ زہر خل لہجے میں بولا تو حیات کا چہرہ سرخ ہو گیا. یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا. اقرا کو تو ہم نے عزت بنا لیا ہے، پر اسے عزت نہیں بنائیں گے جو بی بی سینڈ اور آپ کے درمیان ہے. حیات تیز تیز قدموں سے نکل گیا تھا. داور نے سر تھام لیا. اسے حیات کے الفاظ یاد آئے. اقرا کو ہم نے عزت بنا لیا ہے. اسے اصل بات کی تہہ تک پہنچنے میں ایک لمحہ ہی لگا تھا. سجاد رانا دورانی، میری جیپ فوراً نکالو. وہ آندھی طوفان کی طرح رفتار سے کمپاؤنڈ میں آیا، پر تب تک حیات نکل چکا تھا. اس نے حسان کو فوراً فون کر کے کہا تھا کہ اقرا کا سراغ مل گیا. اس نے سکھر کے DC کو فون کر کے مدد طلب کی تھی. حالات کے پیش نظر وہ صرف حسان کو لے کر جا رہا تھا. ڈیرے پر انہیں کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. صرف بچل ہی تھا جس نے ہتھیار ڈال دیے تھے، باقی پہلے ہی غائب ہو چکے تھے. اقرا اندر تھی. حسان کو دیکھتے ہی وہ تمام ضبط کھو بیٹھی تھی، بری طرح چیخیں مارتی. وہ بھائی سے لپٹی تھی جس کی آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھی. اسے ابھی تک یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کی بہن کو کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا. بچل نے تشدد کے بعد بھی زبان نہیں کھولی تھی. بی بی سین، یہ ہے آپ کا پاسپورٹ اور یہ ہے ٹکٹ. آپ بس پرسوں تک چلنے کی تیاری کریں. یہاں اب آپ کی خیر خواہ کم ہی ہے. حیات کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا دکھ تھا. اس نے پوروا کو بتا دیا تھا کہ اس کے شوہر نے رخصتی کرانے سے انکار کر دیا اور اسے طلاق دے رہا ہے. اسی وجہ سے اس نے سچل نواز کے حکم پر پوروا کے لیے راتوں رات امریکہ کے ویزے کا بندوبست کیا تھا. داور کے لیے وڈیرے نے جو سزا تجویز کی تھی وہ بہت عبرتناک تھی. حیات، مجھے اس شخص کا ایڈریس دے دو. میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں جو ہمیں ٹھکرا رہا ہے. اس کے اندر پرانی حاکمانہ طبیعت کے پوروا بیدار ہو گئی تھی. آپ خود میرے ساتھ آئیے، لے چلتا ہوں میں. حیات اسے داور کے آفس لے گیا تھا. وہ نہیں تھا. ہوتا تو ملتا. اپنے SP سے کہہ دینا وڈیری آئی تھی، میں اس سورما کی شکل دیکھنا چاہتی تھی. وہ نخوت سے کہتی واپس لینڈ کروزر میں بیٹھ گئی تھی. صالحہ بیگم بار بار اقرا کو ہاتھ لگا کر اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھی. اقرا کی اس اطلاع نے گھر بھر کے ہوش اڑا دیے تھے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے. یہ کیسے ہوا؟ تم مجھے بتاتی، اس کی شکل دکھاتی، زندہ نہ چھوڑتا اسے. حسان کا خون کھول رہا تھا. بھائی جان، وہ کہہ رہے تھے کہ داور اور ان کی وڈیری کی امانت ہے، اور جو اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا وہ برا حشر کریں گے اس کا. ملازم وہاں باتیں کر رہے تھے کہ داور نے ان کی وڈیری سے نکاح کیا اور اب مکر رہا ہے. اقرا نے تفصیل بتائی. اوہ نو، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، پر داور نے مجھ سے ذکر نہیں کیا. وہ ابھی تک بے یقین تھا. بھائی جان، یہی سچ ہے. سچ کا پتہ لگانے کے لیے میرے خوابوں کے پیروں میں کرچیاں چبھ گئی ہیں. وہ روتی ہوئی اندر چلی گئی تھی. حیات اس کی ضد پہ اسے داور کے گھر لیے جا رہا تھا. کل پوروا کو ویسے بھی چلے جانا تھا. وہ بس بابا سائیں کے منتخب کردہ ایسے شخص کی شکل دیکھنا چاہتی تھی. اسے اس کی حیثیت یاد دلانا چاہتی تھی. حیات نے بتایا تھا وہ ایک معمولی سا افسر ہے. گاڑی جب گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو تب وہ اپنے خیالات سے چونکی. ارد گرد کا ماحول مانوس لگ رہا تھا. جاؤ اپنے SP کو بلا کر لاؤ. وہ جو ہی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی. اکرم کو دیکھ اچھی طرح یاد تھا یہ لڑکی پہلے بھی آ چکی تھی، پر تب تو وہ اتنی اکڑی نہیں تھی. اندر سے داور، مہاگل اور شاہ گل تینوں ساتھ نکلے تھے. اکرم کے بتانے کا انداز ہی ایسا تھا. پری تم؟ وہ حیرانی کے مارے یہی کہہ سکا. بی بی سینڈ یہی ہے وہ جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے. حیات آہستگی سے بولا تو ہزاروں پہاڑ بآواز بلند اس کے سر پر گرنے لگے. تو تم ہو وہ جو مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولی. پری اندر آؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں. وہ حیرانی کے بعد شوق سے نکل کر اس کی طرف بڑھا. خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا. وہ انگلی اٹھا کر بولی. شاہ گل اور ماہ گل حیران تھی کہ قصہ کیا ہے. ارم کی دوست داور سے یوں حاکموں والا انداز میں کیوں بات کر رہی ہے؟ داور زئی، تمہیں تو رشتوں کا بھرم رکھنا بھی نہیں آتا. اس خیال کو ذہن سے نکال دو کہ تم سے کہوں گی مجھے طلاق مت دو. تمہارا اصل چہرہ میں نے دیکھ لیا ہے. حیات، چلو واپس. وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. ادھر اس کی گاڑی گیٹ سے نکلی اور ادھر صالح اور احسان کی گاڑی اندر داخل ہوئی. وہ تینوں ابھی تک وہیں کھڑے تھے. داور
خود کو یقین دلا رہا تھا کہ یہ وہی پری ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ نکاح کے وقت اس نے ٹھیک طرح سے نام ہی نہیں سنا تھا۔ اسے اگر خبر ہوتی کہ وڈیری اور پری ایک ہی شخصیت ہے تو وہ کبھی حیات کو مایوس نہ لوٹاتا۔ ادھر مہاگل حیران تھی کہ پوروا بار بار نکاح اور طلاق کا ذکر کیوں کر رہے تھے۔ اب اوپر سے صالح، حسان اور ساجد چلے آئے تھے۔ ان کے لبوں پر وہی قصہ تھا جو پوروا تھوڑی دیر پہلے سنا کر گئی تھی۔ اس نے سر جھکا کر اعتراف کر لیا تھا کہ وڈیرا سچل نواز کو گرفتار کرنے کی خاطر اسے یہ نکاح کرنا پڑا تھا۔ حسان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پوروا اسی سچل نواز کی بیٹی ہے جو بین الاقوامی دہشت گرد ہے۔ دھاور، تم نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ سب اسے ملامت کر رہے تھے۔ وہ اس وقت کسی کا بھی سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ گاڑی لے کر باہر نکل گیا۔ حیات کو علی ڈنو نے اطلاع دی تھی کہ وڈیرا سچل نواز کو CIA کے ہیڈ کوارٹرز میں کھانے میں زہر ملا کر قتل کر دیا گیا۔ پوروا سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ پہلی فلائٹ سے اسے لے کر سکھر پہنچا۔ علی ڈنو نے آہستگی سے بتایا کہ اقرا کو اس کے گھر والے لے گئے ہیں اور وڈیرا سائیں کی لاش جو حویلی میں ہے، باپ کی لاش دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش میں آنے پر وہ باپ کے مردہ جسم سے لپٹ کر اتنا روئی کہ پتھر دل کلیجے بھی ہل گئے۔ حیات، تم نے مجھ سے کیوں چھپائے رکھا کہ بابا سائیں امریکہ میں ہیں؟ میں ان سے مل تو لیتی، ان کا دیدار ہی کر لیتی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ آج کے تمام اخبارات سچل نواز کی پراسرار ہلاکت کے بارے میں بھرے ہوئے تھے۔ سچل نواز کے باقی ساتھیوں کے محتاط ہو جانے کے ڈر سے اس کے کارنامے واضح طور پر بیان نہیں کیے گئے تھے۔ حکومت کی سختی سے ہدایت تھی کہ سچل نواز کی موت کو ہائی کورٹ ہاٹ کیک نہ بنایا جائے۔ پھر بھی پوروا باپ کے اصل روپ سے کسی حد تک واقف ہو گئی تھی۔ دوسروں کے لیے موت کی ڈوریاں ہلانے والا خود قدرت کی نادیدہ ڈوری میں بندھ گیا تھا۔ داور، ہمیں پوروا کے گھر لے چلو، ہم اسے تعزیت کریں گے۔ رحمان اور مہاگل خود اس کے کمرے میں آئے۔ داور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں بے اعتباری دیکھ کر رحمان بولے، اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ باپ کے گناہوں کی سزا بیٹی کو نہیں دیں گے؟ تم اگر پہلے ہی ہمیں بتا دیتے کہ تم یہ انتہائی قدم اٹھا چکے ہو تو ہم باخوشی اسے بہو بنا کر گھر لے آتے۔ خیر اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، سچل نواز کے 40ویں کے بعد ہم بات کریں گے۔ نہیں مما، میں حیات سے طلاق نہیں لے سکتی، نہ عدالت جاؤں گی۔ جو بیت گیا سو بیت گیا۔ میں اب کسی بدنامی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ وہ جیسا بھی ہے مجھے قبول ہے۔ اقرا روتے ہوئے کمرے سے نکلی تو وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے۔ بی بی سین، شہر سے مہمان آئے ہیں، بھاگ بھری اسے اطلاع دے کر پلٹ گئی۔ پوروا نے سپارہ چم کر جزدان میں رکھا اور باہر آ گئے۔ ڈرائنگ روم میں رحمان، مہاگل اور داور بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے سہارے کا احساس ہوا۔ مہاگل کے سینے سے لگ کر وہ ایک بار پھر دھواں دھار روئی۔ رحمان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ سچل نواز کے 40ویں کو ڈیڑھ ماہ گزر چکا تھا۔ رحمان اور مہاگل نے فیصلہ کیا تھا کہ اسی ماہ پوروا کو رخصت کرا کے لے آتے ہیں۔ صدف اور شاہ گل بہت خوش تھی۔ انہیں تو پہلے پوروا ہی پسند آئی تھی۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ بھائی کی بھی پسند ہے، ان کی خوشی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ آتے جاتے داور کو چھیڑتی، وہ محض مسکرا کر رہ جاتا۔ نہ جانے کیوں سے پوروا کے تیور خائف کر رہے تھے۔ پوروا بابا سائیں کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ ایک ایک چیز میں اسے بابا سائیں کی مہک آ رہی تھی۔ وہ درازوں میں تمام کاغذات سلیقے سے طے کر کے رکھ رہی تھی جب وہ اسٹامپ پیپر پھسل کر نیچے گرا تھا۔ اس نے یوں ہی اٹھا کر پڑھا، میں داور زئی ولد رحمان زئی پوروا سچل نواز سے اس شرط پر نکاح کر رہا ہوں کہ اگر سچل خود کو پولیس کے حوالے کر دے، چونکہ کل وڈیرا سچل نواز ہتھیار ڈال رہا ہے، اس لیے میں اس کی بیٹی سے نکاح کروں گا۔ تو تم ہو میرے بابا سائیں کے قاتل، اسے موت کے منہ میں دھکیلنے والے۔ بابا سائیں، پوروا نواز اتنی گری پڑی تو نہیں تھی کہ آپ نے ہتھیار ڈال دیے؟ داور زئی کوئی نواب، کسی ریاست کا بادشاہ تو نہیں تھا جو آپ نے اتنا بڑا رسک لیا۔ اس نے اسٹامپ پیپر کو مٹھی میں دبا لیا۔ داور زئی، یہ شادی میں ضرور کروں گی تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت، کوئی ارمان نہ رہے۔ وہ نفرت سے بولے۔ صالح بیگم کے دل میں پوروا کی طرف سے گرا پڑ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اسے اقرا کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ گھر میں اب ان کا نام لینے پر بھی پابندی تھی، حالانکہ باقی سب کی نگاہوں میں بے قصور تھی۔ اقرا نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اسے دکھ تھا کہ حیات نے اس سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ داور کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پوروا شادی کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اس کی شادی کی ڈیٹ جب فکس ہوئی تو اسے یقین کرنا ہی پڑا۔ وہ خدا کا شکر کرتا تھا کہ اس نے پری کو طلاق نہیں دی، پھر اس کے بعد ساری عمر کا پچھتاوا رہ جاتا۔ داور جب اپنے برائڈل روم میں داخل ہوا تو پوروا عام سے انداز میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کامدار بھاری دوپٹہ صوفے کی بیک پر پڑا ہوا تھا، پاؤں جوتوں کی قید سے آزاد پھولوں بھرے کارپٹ پر دھرے ہوئے تھے۔ تمام زیورات وہ اسی طرح پہنے ہوئی تھی۔ بالوں سے اس نے موتی نوچ کر نکالنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں تمام بال پریشان سے اس کے کندھے اور کمر پر پھیل گئے تھے۔ داور کو حیرت سی ہوئی۔ اس کی آنکھیں حیا کے بوجھ سے جھکی ہوئی نہیں تھی، بلکہ بے باکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لو، میں نے اپنا کہا پورا کر دیا کہ تمہیں ہی دلہن بنا کر لاؤں گا، اور تم ہی یہاں آئی ہو کبھی نہ جانے کے لیے۔ وہ اس کے سہانے روپ کو نگاہوں میں بساتے ہوئے اس کے قریب ہی ٹک گیا۔ تم واقعی پری ہو، وہ اس کی خاموشی پر بولا تو پوروا نے اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا لی۔ کچھ بولو، اچھی سی بات ہی کہو، اور کچھ نہیں تو ناراضگی کا اظہار ہی کرو۔ داور نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو پوروا نے چھڑا لیا۔
پہلے اپنے حساب تو چکا لیں، وہ نفرت سے بولی تو داور حیران ہو کر اسے تکنے لگا۔ کون سے حساب؟ اتنے بھولے نہ بنو، میرے باپ کو موت کے حوالے کرنے والے تم ہو، صرف تم۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں نے یہ شادی تمہارے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر کی ہے۔ نہیں داور زئی، میں نے یہ شادی اپنے حساب برابر کرنے کے لیے کی ہے۔ مجھے علم ہے کہ تم مجھ سے شدید محبت کرتے ہو، میں بھی بابا سائیں سے شدید محبت کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ اس سے قطع نظر کہ وہ کیا تھے، محبت سے محرومی کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، انسان سہ بھی نہیں سکتا۔ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے پر ان کا دکھ ہمیشہ میرے سینے میں پلتا رہے گا۔ میں تمہارے سامنے تمہارے قریب ہوتے ہوئے بھی تمہیں خود سے محروم رکھوں گی۔ یہ دکھ، یہ محرومی تاعمر ناسور بن کر تمہیں تڑپاتا رہے گا۔ میں خواب بن کر اسے نیند میں دکھائی دوں، وہ میرا قرب جو چاہے تو میں اسے جدائی دوں، تڑپ تڑپ کے وہ مجھے مانگتا رہے مجھ سے، پر اپنے سوائے میں اسے ساری خدائی دوں۔ تو داور زئی، میری طرح تمہیں بھی نارسائی کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اگر تم نے زبردستی و بزور طاقت مجھے حاصل کرنے کی کوشش کی تو ایسا صرف تم ایک بار ہی کر سکو گے، دوسری بار میں اس کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گی۔ داور زئی، میں اپنا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کروں گی، تاعمر تم اپنے زخم چاٹتے رہو گے۔ پوروا زہر خند ہو رہی تھی۔ پری، تم اتنا ظالم بھی ہو سکتی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کتنی دیر بعد داور کی آواز نکلی تو وہ فتح بندی کے احساس سے مسکرائی۔ بابا سائیں کی روح یقیناً آج بہت خوش ہوگی، وہ دل میں بولی۔ اقرا، تم ایک بار پھر سوچ لو، حیات جس لائن کا آدمی ہے تم اچھی طرح جانتی ہو۔ ساجد اسے آخری بار سمجھا رہے تھے۔ پاپا، وہ اس لائن کا آدمی نہیں ہے، اس نے کبھی سچل نواز کے جرائم میں حصہ نہیں لیا، وہ ایک پڑھا لکھا روشن دماغ شخص ہے۔ میں نے اس کی شرافت اور کردار کو پرکھا ہے، میں اتنے دن وہاں پر رہی، اس میں کوئی قابل گرفت بات نہیں دیکھی۔ اقرا اس کی حمایت کر رہی تھی، سو انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ٹھیک ہے، میں اسے بلواتا ہوں، سادگی سے تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں، ساجد بولے اور ٹیلی فون سیٹ گود میں رکھ کر حیات کا نمبر ملانے لگے۔ پوروا کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اقرا حیات کی بن گئی تھی، رخصتی سو سادگی سے ہوئی تھی، پر ولیمے پر اس نے تمام کسریں نکال دی تھی۔ سارا انتظام حویلی میں کیا گیا تھا، لگتا تھا پورا گاؤں ہی امڑ آیا، سارے کی خفگی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اتنی محبت اور چاہت سے ہر کام میں پیش تھی کہ انہیں اقرا کے نصیب پر پیار آ گیا۔ پوروا نے کہا تھا کہ اقرا اور حیات حویلی میں ہی رہیں گے، حیات نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں ڈیرے پر ہی رہوں گا اور پہلے کی طرح ہی ہر کام کروں گا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ رات وہ اور داور حویلی میں ہی رکے۔ حیات اقرا کو لے گیا تھا، وہ بے پناہ خوش تھی۔ بھاگ بھری، میں سونے جا رہی ہوں، تمام لائٹس آف کر دو، پوروا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ داور ایک دلچسپ میگزین پڑھ رہا تھا، اسے اندر آتے اور پھر دروازے کو لاک کرتے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی اور کے کمرے میں سوئے گی۔ خیر، اس کا گھر ہے، جہاں دل چاہے سوئے، مجھے کیا۔ وہ کندھے اچکا کر دوبارہ میگزین پڑھنے لگا۔ وہ وارڈروب سے نائٹ ڈریس نکال کر واش روم نہانے چلی گئی۔ چند منٹ بعد تولیے سے گیلے بال چٹکتی وہ برآمد ہوئی تو داور کی نظر بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئی۔ اس کا دماغ سنسنا اٹھا، اس نے نظروں کا موڑ لیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے ہو کر بالوں میں برش پھیری تھی، پھر اس نے دلکش سی مہک والا ایئر فریشر کمرے میں اسپرے کیا اور ہلکی آواز میں ڈیک لگا کر آ بیٹھی۔ جانا جانا پریوں جیسا روپ دکھانا، جانا جانا پریوں کی طرح کھو نہیں جانا، روپ دکھاؤ ہمیں مست بناؤ، ہوش اڑاؤ، جانا جانا۔ پوروا نے بال جھٹکے برش پھینکتے ہوئے وہ بیڈ پر اس کے سامنے لیٹ گئی اور خواہ ہی چوڑیوں کو چھیڑنے لگی۔ داور کی توجہ کیسے نہ تقسیم ہوتی، خون اس کی کن پٹیوں میں جوش مارنے لگا تھا، وہ شاید اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ داور میگزین پھینک کر بیڈ سے اتر آیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ایس پی صاحب ڈر گئے ہیں، وہ دل میں تنزیہ بولی۔ بھاگ بھری کچن میں تھی، داور نے پانی مانگا، وہ اس وقت اس کی یہاں موجودگی پر حیران۔ بہرحال اس نے داور کو پانی کا گلاس تھمایا، وہ پانی پی کر چند منٹ وہیں کھڑا رہا۔ اندر ایک قیامت تھی اور باہر بھاگ بھری تھی۔ ٹی وی لاؤنج کے سوا وہ تمام کمروں کے دروازے بند کر چکی تھی کیونکہ یہ پوروا کا حکم تھا۔ داور کی موجودگی میں ہی بھاگ بھری نے ٹی وی لاؤنج کا دروازہ بھی لاک کیا۔ وہ ادھر ادھر چکر لگاتا رہا۔ بھاگ بھری بیچاری اس کے انتظار میں تھی کہ وہ جائے تو وہ لائٹس آف کر کے سونے جائے۔ وہ خود سے اسے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، داور کو ہی شاید اس پر رحم آ گیا۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے کی طرف مڑا تھا۔ شادی سے پہلے پوروا اسی کمرے میں ہاسٹل سے واپسی پر قیام کرتی تھی۔ مجموعی طور پر یہ ایک آرام دہ اور کم فرنیچر والا کمرہ تھا۔ فرش پہ ہلکا نیلا کارپیٹ بچھا ہوا تھا، کھڑکیوں اور دروازے کے پردے بھی اسی رنگ کے تھے۔ بیڈ اور لائٹ کلر کا تھا جو پوروا کا پسندیدہ رنگ تھا۔ کمرے میں دائیں ہاتھ پر ایک دن پیش صوفہ تھا، ایک ڈریسر اور ایک ٹیبل تھا۔ دیواروں پر پوروا کی کھینچی 3-4 تصویریں لگی تھی۔ ایک طرف ڈیک اور کیسٹس کا ریک تھا۔ وہ واپس آیا تو ڈیک اسی طرح چل رہا تھا۔ اس نے پہلے اسے آف کیا اور کمرے کا جائزہ لیا۔ لائٹ بند ہو چکی تھی اور سرخ رنگ کا نائٹ بلب چل رہا تھا۔
वो खुद बेड के बीचों बीच बिखर कर लेटी हुई थी। दावर ने खुद को इम्तिहान में घिरा हुआ महसूस किया। उसने तकिया मुंह पर रखा और सोने की कोशिश करने लगा। वो अच्छी तरह जान चुका था कि वो उसे हराना चाहती और शिकस्त में उसकी मौत थी। पता नहीं वो क्यों इतनी अजियत पसंद हो गई थी। दूसरे दिन पूर्वा ने इकरा और हयात को रात के खाने पर मदऊ किया। चारों नचार दावर को भी रुकना पड़ा। उस रात मैगजीन पढ़ने के बजाय उसके आम से पहले ही वो सो चुका था। पूर्वा को शदीद गुस्सा आया था उसे अपने बेड पर सोते देखकर। उसका मतलब ये था कि उसे कारपेट पर सोना पड़ेगा। कल रात न जाने उसे क्या हो गया था। शायद वो देखना चाहती थी कि दावर कितना कमज़ोर है, पर वो तो उसे पत्थर लगा था। उसे बेहद शर्मिंदगी भी थी कि उसने क्यों ऐसा किया था। इंतकाम लेने के, सताने के और भी कई तरीके थे। इस तरह से तो उसके अपने किरदार की कमज़ोरियाँ आया होती थी। न जाने वो उसके बारे में क्या सोचता रहा होगा। दावर की हमराई में उसे सिर्फ 1 माह हुआ था और वो इतनी बेहिजाब हो गई थी। दावर की पलकों की झरी से पूर्वा को देखकर शुक्र किया कि कल वाली हशर समानिया नहीं है। कॉटन के काले फूलों वाली बंद गले वाली शर्ट पहने वो मासूम सी पूर्वा लग रही थी जो इरम के घर उसे मिली थी। कल वाली पूर्वा शोला थी, आग थी। आज वाली पूर्वा शबनम थी, कबल थी। कल काली घटाएं फैली हुई थी, आज सिमटी हुई कमर पर ठहर गई थी। कितने रंग है तुम्हारे पूर्वा बीबी, वो दिल में बोला। पूर्वा का जी चाह रहा था दावर को उठाए, फिर कुछ सोचकर वो रुक गई थी। उसने बेड के ऊपर साइड पर सोने को अवलियत दी। वो मुसलसल 10-12 रोज से रात को तकरीबन घर से गायब ही रहता था। महागुल ने बाज पुर्स की तो वो ये तो मेरी ड्यूटी है कहकर दामन बचाने लगा। दावर, ये मुझे पसंद नहीं है। तुम अपने अफसरान से बात करो। गज़ब खुदा का, 2 हफ्ते से रात घर पर तुम्हारी शक्ल ही नहीं दिखाई देती है। हमारा नहीं तो परी का ही ख्याल रखो। मम्मा ने उसे डांटा तो वो दिल में बोला, परी का ही तो ध्यान कर रहा हूँ। रहमान की डांट सुनने के बाद ये हुआ कि वो रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब आने लगा। वो नोट कर रहा था कि वो जब भी आता पूर्वा शाहगुल के साथ लॉन में टहल रही होती। वो गाड़ी से उतरता तो वो बेकरार बीवी की तरह लपक कर उसके करीब आती, चाहत के इस मसनूही दिखावे पर दावर का दिल जलकर खाक हो जाता। आप फ्रेश हो, मैं अभी खाना लाती हूँ आपके इंतज़ार में, मैंने भी नहीं खाया है। उसका दूसरा जुमला इस किस्म का होता था। शाहगुल इस मौके पर अपनी मौजूदगी गैर ज़रूरी तसव्वुर करती थी। आज भी उसकी जीप जैसे ही पोर्च के शेड के नीचे रुकी, पूर्वा ने दौड़ लगाए। थैंक्स गॉड आप आ गए, टाइम देखा है 11 बज रहे हैं। उसने नाराज़गी से कलाई पर बंधी रेस्ट वॉच उसके सामने की। शाहगुल पीछे खड़ी थी, वरना दावर का इरादा अच्छी तरह उसकी तबीयत साफ़ करने का था। आपके लिए खाना लाऊं? वो अंदर की तरफ बढ़ते दावर से पूछ रही थी। उसने नफ़ी में सर हिलाने पर इत्तफाक किया। उठो यहाँ से, जब मुझे इतना नापसंद करती हो तो फिर मेरे करीब क्यों रहती हो? दावर सर लहजे में बोला और उसे उठने का इशारा किया। वो आंखों में हैरानी लिए उसे तकती रही। दावर ने ज़बरदस्ती उसे पकड़ कर उठाया। बेडरूम का दरमियानी दरवाज़ा खोला और उसे अपनी आर्जी ऑफिस में ला छोड़ा। जब उसे कोई केस बहुत तवज्जो से डिस्कस करना होता था तो वो इस कमरे को जायपनाह बना लेता था। यहाँ एक टेबल, 2 कुर्सियाँ और एक आरामदेह सोफ़ा पड़ा हुआ था। दीवार के साथ लकड़ी का रैक बना हुआ था जिसमें कुछ किताबें और फाइल्स थी। वो अभी कमरे के ऐन वस्त में खड़ी कुछ सोच रही थी कि वो बेड से एक तकिया और चादर उठाकर ले आया। ये है तुम्हारा बेडरूम और वो है मेरा, उसने इशारा किया। तुम शायद ये समझती हो कि औरत और हुस्न मेरी कमज़ोरी है। सखर में क़याम के दौरान तुमने जो अंदाज़ अपनाया उससे मेरा ये नज़रिया पुख्ता हो गया है। शेम ऑन यू पूर्वा सचल नवाज़। अगर औरत और हुस्न मेरी कमज़ोरी होता तो मैं तुम पर इक्तफ़ा ना करता। तुम जानती हो कि मैं स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। हमारे पास अहम और मुश्किल केस लाए जाते हैं। बड़े बड़े ज़हीन मुजरमों से वास्ता पड़ता है जिनमें औरतें भी शामिल होती हैं। तो ये औरतें और लड़कियां जब गिरफ्तार होकर हमारे पास आती हैं तो सज़ा से बचने के लिए बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश करती हैं, जिनमें सबसे बड़ी रिश्वत अपना आप होता है। मैं अगर इतना ही कमज़ोर होता ना तो इस वक्त यहाँ खड़ा होकर तुम्हें ये सब ना बता रहा होता। अगर तुम इंतकाम पर उतर आई हो तो मैं भी मोहब्बत को भुलाकर एक कना पसंद मर्द बन सकता हूँ। पहल तुम्हारी तरफ से हुई है क्योंकि मैंने तुम्हें दिली तमन्नाओं समेत अपनाया था। मैं ये भी हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करो। वैसे इसकी नौबत आएगी भी नहीं। अगर तुम मुझे अपने बाप का मुजरिम समझती हो तो बस इस शौक़ समझती रहो। ये मेरी ड्यूटी थी जो मैंने हर हाल में पूरी करनी थी। तुमसे शादी की शर्त भी उन्हीं की थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हयात कहीं बार मेरे पास आया कि मैं उसकी वडेरी से जल्द शादी कर लूँ। मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इरम की दोस्त पूर्वा असल में सच्चल नवाज़ की बेटी है। मैंने तो उस भोली भाली परी से मोहब्बत की थी जो मेरी नाराज़गी से हर्ट हो जाती थी, जो मोहब्बत से गुंदी थी। तुम तो कोई और हो। वो उंगली उठाकर उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला। तो इतनी देर से वो जो बड़े सब्र से सुन रही थी आंसुओं की सूरत में दावर के सामने आया हो गई। कितनी बेरहमी से उसने परी का तज्जिया किया था। और हाँ, इस खुश फहमी में मत रहना कि मैं तड़प तड़प कर तुम्हें मांगता रहूँगा। इंतकाम से जहर आलूद लोगों का मांगना मेरा मिजाज नहीं है। वो तंजिया हंसा। परी का दिल कट सा गया। ये क्या हो गया था? बसात ही उल्टी हो गई थी। उसका ख्याल था कि वो दावर की कमज़ोरी है, इस बलबूते पर वो उसे कठपुतली का नाच नचाएगी, मगर वो उसे आंसुओं के समंदर में धकेल कर चला गया।
داور کے محکمے میں بڑے پیمانے پر تبادلے ہو رہے تھے۔ اس تبدیلی کی زد میں وہ بھی آ گیا تھا۔ اس کا تبادلہ زیارت برانچ میں ہوا تھا، جہاں کے حالات انہی دنوں توجہ کے طلب تھے۔ مما اور پاپا نے کہا تھا کہ پری کو بھی لے جاؤ۔ اس نے یہ عذر پیش کیا کہ ابھی اسے گھر نہیں ملا ہے، جب ملے گا تو وہ اسے بھی لے جائے گا۔ وہ اکیلا کوئٹہ چلا آیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اسے گھر نہیں ملا ہے، اسے تو بڑا خوبصورت گھر ملا تھا۔ ایک قباحت تھی کہ یہ گھر آبادی سے ہٹ کر تھا۔ یہ ایک کاٹیج تھا، جنگلی پھولوں اور سرسبز خوردروں بیلوں سے سجا۔ آس پاس بادام، اخروٹ اور سیب کے درخت تھے، کہیں کہیں چیری کے شگوفے بھی نظر آتے تھے۔ مجموعی طور پر ارد گرد کا ماحول بڑا پرسکون اور رومانوی تھا۔ 2 ہفتے بعد ہی گھر والوں کے مسلسل فون آنا شروع ہو گئے کہ پری کو لے جا مارے بندے۔ وہ واپس آ کر اسے لے گیا تھا۔ پوروا کو بھی یہ کاٹیج بہت پسند آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ داور نے کوئی ملازم رکھا ہوگا جو گھر کے تمام کاموں کے ساتھ ساتھ کھانا بھی پکاتا ہوگا، پر اسے یہاں آئے ہوئے 2 دن ہو چلے تھے، ابھی تک اس نے کوئی ملازم جیسی شے نہیں دیکھی تھی۔ 2 دن داور مسلسل تینوں وقت کا کھانا ہوٹل سے لاتا رہا، اس لیے پوروا کو خاص فکر نہیں ہوئی۔ لیکن آج جب وہ خود بھی ناشتہ کیے بغیر روانہ ہوا تو اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ شادی سے پہلے اس نے شاید ہی کبھی کچن میں قدم رکھا ہو۔ بعد میں داور کے گھر تمام کام ملازم کرتے تھے، کھانا ماں گل خود بناتی تھی۔ پوروا کو انہوں نے کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیا۔ اب 10 بج گئے تھے، اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ فریج کھول کر دیکھا تو ہر چیز موجود تھی۔ اس نے کبھی ناشتہ اور کھانا بنایا تو نہیں تھا، البتہ یہ ضرور معلوم تھا کہ کون سی چیز کیسے بنتی ہے، کیونکہ ہاسٹل میں جب کبھی انہیں کھانا پسند نہ آتا تو لڑکیوں کے گروپ خود ہی کچن میں گھس کر اپنی پسند کی چیزیں پکا لیا کرتے۔ وہ بھی اس میں شریک ہو جاتی اور مدد کراتی۔ وہی چیز اس وقت یہاں بھی کام آئی۔ چائے اس سے اچھی ہی بنی، بس پراٹھا انڈا کچھ جل گئے، پر انہوں نے مزہ بہت دیا۔ برتن دھونے کا مرحلہ درپیش تھا، وہ بھی کسی نہ کسی طرح دھل گئے۔ برتن دھو کے وہ سو گئی۔ سحر پر آنکھ کھلی تو زبردست بھوک لگ رہی تھی۔ دوبارہ اٹھ کر کچن میں آئی۔ ڈبوں میں تمام دالیں اور چاول موجود تھے۔ پوروا نے فیصلہ کیا کہ چکن پلاؤ بنایا جائے۔ مرغی بھونے بغیر ہی اس نے ڈھیر سارا پانی ڈال دیا۔ اب جو چاول پکے وہ لئی سے مشابہ تھے۔ اس نے بڑی بےتابی سے کھائے۔ بھوک کے مارے پیٹ میں چوہے دوڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ کھا کر وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی جو داور کے بیڈ روم میں تھا۔ وہ 7 بجے تک آ گیا۔ پوروا کا خیال تھا کہ وہ پھر ہوٹل سے کھانا ساتھ لے کر آئے گا، پر آج وہ خالی ہاتھ تھا۔ میرا خیال ہے کہ کافی مہمان نوازی ہو گئی ہے، اب مجھے کھانا لا کر دو، وہ روب سے بولتا۔ ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی کے آگے جم گیا۔ پوروا نے وہی چکن پلاؤ گرم کر کے اس کے آگے لا کر رکھا۔ ایک چمچہ کھانے کے بعد ہی اس نے ہاتھ روک دیا۔ میرا اتنی جلدی مرنے کا موڈ نہیں ہے۔ اس نے پلیٹ پر ایک سرکا دی۔ وہ کھانا کھا کر آیا تھا، بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ گھرداری میں کس حد تک طاق ہے۔ میرا آپ کو مارنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اللہ خود ہی آپ سے حساب لے گا، وہ تپ کر بولی تو وہ خاموش رہا۔ ہیٹر لگا ہونے کے باعث کمرہ قدرے گرم تھا۔ پوروا کو نیند آنے لگی۔ 2 روز سے وہ یہیں سو رہی تھی، کیونکہ باقی 2 کمرے سیٹ نہیں تھے۔ وہ کارپیٹ پر گڈا ڈال کر مزے سے سو جاتی تھی۔ کاٹیج کے ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہوئے اس نے اکیلے کمرے میں سونے سے توبہ کر لی تھی۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ارد گرد اور بھی ایسے بے آباد کاٹیج تھے، لمبے لمبے درختوں میں گھرے۔ پوروا اٹھو، شاباش، دوسرے کمرے میں سو جا، داور زور سے اس کے پاس آ کر بولا تو اس کی خمار میں ڈوبی آنکھیں کھل گئی۔ میں دوسرے کمرے میں نہیں سوؤں گی، ڈر لگتا ہے مجھے، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ اچھا تو پھر میں ہی دوسرے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ وہ مڑا تو پوروا نے بے اختیار اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں پلیز ادھر ہی سوئیے، مجھے ڈر لگے گا، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ کہیں یہ بھی بدلہ لینے کا تو انداز نہیں ہے، وہ بے اعتباری سے بولا تو پوروا سلگ کر رہ گئی۔ مجھے آپ سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے، وہ تیزی سے بولی۔ میں تمہارے الفاظ نہیں بھول سکتا ہوں جو تم نے کہے تھے، معاف کرے مجھے ان الفاظ پر، اس نے ہاتھ جوڑے۔ اچھا ادھر ہی سو جاتا ہوں، کیا یاد کرو گی، اس پر جیسے احسان کر رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کیوں اتنی کمزور پڑ گئی تھی، صبح اس نے خود کو ڈانٹا۔ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ میں کتنی مطلون مزاج ہوں، پوروا نے سر جھٹکا۔ مجھے حویلی جانا ہے، اس نے ناشتہ کرتے داور کو چونکایا۔ تو چلی جاؤ، بے تاثر لہجے میں بولا۔ میں ہمیشہ کے لیے جانا چاہتی ہوں، اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ رہنا ناممکن ہو گیا ہے۔ پوروا ایک بات کان کھول کر سن لو، وہ پولیس کسٹڈی میں ہلاک ہوئے اور میں اس وقت لاہور میں تھا، بات تو ایک ہی ہے۔ پوروا مجھے تم سے اس حماقت کی توقع نہیں ہے، داور نے چائے کی پیالی پٹک دی۔ آپ نے میری قیمت لگائی ہے بابا کی گرفتاری کے بدلے اور بعد میں انہیں ہلاک کروا دیا، وہ نفرت سے بولی۔ اسٹاپ اٹ پوروا، آگے ایک لفظ بھی مت کہنا، تنگ آ گیا میں تمہاری زبان سے، اپنے لیے قاتل کا لفظ سن سن کر، اور میں نے تمہاری قیمت نہیں لگائی ہے۔ سچل نواز نے خود مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں، ان کا کہنا تھا کہ انہیں تمہاری جان کا خوف ہے، نیز انہیں کسی رشتہ دار پر اعتبار نہیں ہے۔ حیات میرے پاس آتا رہتا تھا کہ وڈیرا سائیں کا کہنا ہے کہ میں حویلی کا چکر لگا لوں، وہ چاہتے تھے کہ میں جلد از جلد تم سے شادی کر لوں، ان کا خیال تھا کہ اس طرح تم محفوظ ہو جاتی۔ میں حیات کے بار بار کہنے پر بھی حویلی نہیں گیا، میرا دل تو لاہور میں ہی ایک بے وقوف خودسر سی لڑکی میں اٹک گیا تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ وڈیری اور تم ایک ہی ہو۔ میں پھر تم سے کہہ رہا ہوں کہ سچل نواز کے قتل میں میرا ہاتھ نہیں ہے،
پوروا بے اختیار نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں حویلی جاؤں گی، اس کا لہجہ ضدی ہو گیا۔ شوق سے جاؤ۔ داور کا خوشگوار موڈ ایک دم آف ہو گیا۔ وہ وہیں ضدی اور مغرور پوروا بن گئی تھی۔ سائن آپ کیوں یہاں آئی ہیں؟ حیات کو اس کی آمد کی اطلاع ہو گئی تھی۔ وہ فوراً چلا آیا تھا۔ یہاں میرے بابا سائن کی خوشبو ہے اور تم مجھے سائن نہ کہا کرو۔ اقرا آپی کے حوالے سے ہمارا ایک مضبوط رشتہ ہے۔ پوروا نے بات ٹال دی۔ اقرا لاہور گئی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ حیات بہت پریشان ہو گیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہاں کتنا خطرہ ہے۔ وڈیرا سائن کے آدمی بک گئے ہیں، وہ کسی بھی وقت آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حیات کیا واقعی میرے بابا سائن بہت برے تھے؟ اس نے امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے وہ انکار کر دے گا۔ میں چھوٹا سا تھا جب وڈیرا سائن مجھے ساتھ لے کر آئے۔ میں ان کے تمام رازوں کا شریک ہوں، پر شریک جرم نہیں ہوں۔ یہ ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے مجھے حویلی تک محدود رکھا۔ آپ کے خاندان میں نسل در نسل دشمنیوں کا سلسلہ تھا۔ وڈیرا سائن کے 2 جوان بھائی مارے گئے تو انہوں نے بھی بندوق اٹھائی۔ یہیں سے وہ جرائم کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں کی نگاہ میں آئے۔ پھر وہ اس مافیا کے چنگل میں ایسے پھنسے کہ مرتے دم تک نہ نکل سکے۔ داور سائن میں نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ خود کو قانون کے حوالے کرنے پر تیار ہو گئے۔ پہلے انہوں نے شرط لگائی کہ داور سائن کو آپ سے شادی کر کے یہاں سے لے جانا ہوگا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ لاہور میں وہ آپ سے مل چکے ہیں، ورنہ اگر کچھ اور دیر ہو جاتی تو وڈیرا سائن نے داور سائن کی موت کے آرڈر جاری کر دیے تھے۔ شکر ہے کہ اصل بات سامنے آ گئی۔ داور سائن جس لڑکی کی وجہ سے شادی سے انکار کر رہے تھے وہ آپ ہی تھی۔ سچ پوچھے تو مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے بھی داور سائن آپ کے لیے مناسب لگے تھے، پر آپ یہاں کیوں آ گئی ہیں؟ حیات نئے سرے سے پریشان ہو گیا۔ حیات ابھی خود کو یقین دلانے میں وقت لگے گا۔ جیسے ہی دھن چھٹی میں چلی جاؤں گی۔ وہ اسے حیران چھوڑ کر باہر آ گئی۔ داور یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے پوروا کو اکیلے حویلی بھیج دیا؟ مجھے آج حیات نے فون کر کے بتایا۔ ماں گل فون پہ اسے شدید ناراض ہو رہی تھی۔ ماں وہ خود گئی ہے، میں نے اس سے نہیں کہا کہ وہ جائے، وہ بولا۔ داور تمہیں پتہ ہے حیات نے مجھے کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ پوروا کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ سچل نواز نے پولیس کسٹڈی میں بہت سارے چہروں کو بے نقاب کیا تھا، اسی وجہ سے اسے ہلاک کروا دیا گیا۔ اسے ہلاک کرنے والوں نے سچل نواز کے ساتھیوں کو خرید لیا ہے۔ اب وہ غدار سچل نواز سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اور پوروا سچل نواز کی اولاد ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 2-4 روز سے حویلی کے ارد گرد مشکوک افراد نظر آ رہے ہیں، اسی وجہ سے اس نے اقرا کو میکے بھجوا دیا ہے۔ وہ ادھر ہی گھر لینے کی کوشش کر رہا ہے، جلد از جلد وہ گاؤں والا ڈیرا چھوڑ دے گا۔ وہ صرف پوروا کی حفاظت کے خیال سے رکا ہوا ہے، اور تم نے اسے بھیج دیا۔ مجھے تم سے ایسی حماقت کی توقع نہیں تھی، فوراً اسے لے کر آؤ۔ ماگل نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی اور اس پہ پریشانیوں کے نئے در وا کر دیے۔ یہ سن کر کہ وہ دشمنوں کے نرغے میں ہے، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ بھلا وہ اسے تکلیف میں دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ یقیناً نہیں۔ وہ تو خود ہی باغی حسینہ بنی پھر رہی تھی، اس کے نازک احساسات کو رون کر خوش تھی۔ داور مشکل میں تھا، وہ کیا کرے؟ وہ اگر جاتا بھی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ آتی بھی کہ نہیں۔ بہرحال اس کا ارادہ تھا کہ کل سکھر جائے گا۔ آپ یہاں سے چلی جائیے۔ حیات مضطرب انداز میں ٹہل رہا تھا، رک کر اس سے التجا کی۔ یہ تم میرے جانے پر کیوں اتنا زور دے رہے ہو؟ پوروا کو غصہ آ گیا۔ میں داور سائن کو فون کرتا ہوں، آپ کو آ کر لے جائیں۔ کوئی نہیں، تم ہرگز کسی کو فون نہیں کرو گے، یہ میرا حکم ہے۔ آخر آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ حیات اس کی ہر درمی پر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ آنے والے وقت کا تصور اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حویلی میں کون دوست ہے اور کون دشمن۔ وہ پوروا کے سلسلے میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا، اور ایک طرح سے اس کی ذمہ داری تھی۔ اقرا کو لاہور بھیجنے کے بعد وہ خود بھی تیاریوں میں تھا، کیونکہ ملازموں کے تیور بھی بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ یہ وڈیرا سچل نواز کی بیٹی ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے باپ کے کرتوتوں کی خبر نہ ہو؟ ایسے سچل نواز نے غداری کر کے اچھا نہیں کیا۔ غداری کا مطلب موت ہے، جس کو وہ گلے لگا چکا ہے۔ اب اس کی بیٹی کی باری ہے، اسی صورت میں اس کے انتقام کی آگ بجھے گی۔ ذرا کان قریب لاؤ۔ خورشید کا کہنا ہے کہ وڈیرے نے اپنی ساری دولت حویلی کے اندر ہی دفن کر رکھی ہے، اس نے جگہ کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اب کہو تمہارا کیا خیال ہے؟ وڈیرا سچل نواز کے غدار ساتھی حویلی میں جمع تھے۔ اس وقت وہ رہائشی حصے سے الگ گودام میں اپنا آئندہ لائحہ عمل تیار کر رہے تھے۔ 8 افراد حویلی کے ارد گرد مطمئن تھے، جنہوں نے کسی بھی خطرے کی صورت میں اندر والوں کو ریڈ سگنل دینا تھا۔ خیال تو بڑا نیک ہے، اندر آؤ، ذرا وڈیرے کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ علی ڈنگو آنکھ دبا کر ہنسا۔ اس وقت وہ سب کالے سیاہ لباس میں ملبوس تھے اور رات کا ایک حصہ دکھائی دے رہے تھے۔ حویلی دیکھ کر انہوں نے اپنے بقیہ ساتھیوں کو بلا لیا تھا۔ اسی دوران پوروا خود چلی آئی تھی، ان کا کام اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ ساول نے جیب سے ایک مڑا ہوا تار نکالا اور پوروا کے دروازے کے لاک میں گھمایا۔ چند منٹ کی کوشش کے بعد لاک کلک کی آواز کے ساتھ کھلا اور وہ ایک کر کے اندر داخل ہوئے۔ داور کو حویلی کی سڑک پر گاڑی ڈالتے ہی خطرے کا احساس ہوا۔ پولیس والوں کی حس ویسے بھی بڑی تیز ہوتی ہے۔ وہ گاڑی روک کر سائڈ پر کھڑی کرتے ہوئے ڈیش بورڈ سے اپنا سروس ریوالور نکالتے ہوئے محتاط انداز میں نیچے اترا۔ ہینڈز اپ،
रिवॉल्वर फेंक दो। दाएं तरफ से झाड़ियों से वो जो कोई भी था अचानक ही निकल कर सामने आया था। दावर ने बेख्तियार गहरा सांस लेते हुए रिवॉल्वर फेंक कर हाथ ऊपर कर दिए। वो स्याह होला उसकी जामा तलाशी लेने लगा। पॉकेट से उसने दावर का आईडी कार्ड और सर्विस कार्ड निकाला। इतने में एक और आदमी झाड़ियों से निकला और पहले वाले के पास ठहर गया। वो पेंसिल टॉर्च जलाकर दावर की जेबों से निकलने वाली चीज़ों का जायजा लेने लगा। दूसरे ने उसका रिवॉल्वर कब्जे में कर लिया। ओह, आई एम सो सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, हमें मालूम ही नहीं था, इस गुस्ताखी के लिए माफ़ी ख्वाएं। अचानक उन दोनों अफराद का लहजा बदल गया। दोनों ने उसे सलूट किया। सर, मैं ASI उस्मान अहमद हूँ और ये इंस्पेक्टर उमर शाह है, उसने मुअद्दबाना अंदाज में तारुफ कराया और साथ ही दावर का रिवॉल्वर वापस किया। भाई, ये सब क्या है? तुम लोग यहाँ इस वक्त? उसका सवाल फितरी था। सर, हमें IG सखर ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। वडेरा सचल नवाज को पुलिस की तहवील में कत्ल किया गया। आप जानते इस अमल से हमारी कितनी बदनामी हुई। वडेरे के जो साथी बिके थे, ये उन्हीं का काम था। वडेरे ने मरने से पहले उनकी निशानदेही कर दी थी कि मुझे उन पर शक है। बाद अज़ा वो लोग रपोश हो गए। हम इस वक्त से ही उनके पीछे हैं। हमारे 2 साथी सियाल लिबास में हवेली के पास मलंगों के हुलिये में निगरानी पर तैनात थे। 4-5 रोज़ पहले हमें इत्तला मिली कि हवेली के आसपास मशकूक अफराद की पुरस्रार सरगर्मियाँ देखने में आ रही हैं। तब से हमारी टीम इधर है। अब भी हमारे साथी हवेली के बाहर हैं। थोड़ी देर पहले वायरलेस सेट पर हवालदार मुकरम ने इत्तला दी है 7-8 अफराद हवेली के बाहर काले लिबास में भारी असले समेत मौजूद हैं। लगता है ये लोग किसी खास इरादे के तहत मौजूद हैं। उमर शाह ने उसे तफसील बताई। ओह बेवकूफ़ लड़की, तुमने क्या कर दिया? दावर ने अंदर उठती अजियत की शदीद लहर पर बामुश्किल काबू पाया। ओके, तुम लोग इधर ही रुको। जो ही कोई गैर मामूली बात महसूस हो मुझे बताओ, मैं हवेली की तरफ जा रहा हूँ। दावर ने गाड़ी छोड़कर पैदल मार्च करने का इरादा किया। एन मुमकिन था कि गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो मोहतात हो जाते। सावल ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदाजे से स्विच बोर्ड टटोलकर लाइट जलाई। कमरा एकदम तेज़ रोशनी में नहा गया। पूर्वा बेड पर सीने तक कंबल उड़े महवे ख्वाब थी। वो चार एक दूसरे को मायनी खेज अंदाज में देखने लगे जिसमें एक शैतानी जज्बा झांक रहा था। अली डनो ने हाथ में थामे चॉपर को बड़े प्यार से देखा और धीरे से उसे बेड के किनारे पर फेरा। एक हल्की सी टन की आवाज़ उभरी और मादूम हो गई। वो लेटे लेटे कसमसाई और करवट बदली। उसके ख्वाबदीदा जहन को अजीब सा एहसास हुआ। उसकी आंख खुली। तेज़ रोशनी से उसकी आंखें चंदिया गई। सामने वो चारों खड़े थे, उसके मुलाजिम। उनमें से वो अली डनो से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। बाकी तीनों के बारे में उसकी मालूमात अधूरी थी। साइड पर बड़ा दुपट्टा सीने पर फैलाते हुए उठी। ये तुम लोग इस वक्त बगैर इजाज़त के मेरे कमरे में क्यों आए हो? वडेरा सचल नवाज की हाकमाना मिजाज वाली रोब बेटी से बोली। उससे शायद आने वाले खतरे का पूरी तरह एहसास नहीं हुआ था, या फिर उसका जहन अभी तक सोया हुआ था, वरना उनके चेहरों पर छाई खबासत देखकर उसे अब तक समझ जाना चाहिए था। उसे ये याद नहीं था कि सोने से पहले वो दरवाज़ा अंदर से लॉक करके सोई थी। उसका ख्याल था कि सोने से पहले वो दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी जब ही वो अंदर आ गए थे। सर्दियों की रात थी। वो जल्दी कमरे में आ गई थी। इस वक्त 10:30 बजे थे। गाँव में तो लोग वैसे भी जल्दी सो जाते हैं। हयात की इस रट से कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था मजबूर होकर वो अपने तही उससे बच कर कमरे में आई थी जहाँ उस वक्त 4 अफराद उसकी जान लेने के दर पे थे। अली डनो बड़ा सफाक शख्स था, आला तलीम याफ्ता और ख़तरनाक कारिंदा। सचल नवाज के ग्रोह में उसे अहम हैसियत हासिल थी और बहुत जल्द अहम मकाम हासिल किया था। उसने सचल नवाज की मजबूत पुश्त पनाही की वजह से वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया था और सफाक भी। कुछ कुछ वो हयात से खार भी खाता था क्योंकि सचल ने हवेली के तमाम इख्तियारात उसे सौंपे हुए थे, जिसमें पूर्वा की जिम्मेदारी भी शामिल थी। वडेरे ने जिन शराइत के तहत हथियार डाले थे वो भी इन शराइत का राजदार था। सावल, वडेरी को बताओ हम क्यों आए हैं? उसने अजीब से मुस्कुराहट से उसे देखा। वडेरा साईं ने मेरे ज़रिए बहुत से घरों के चिराग गुल किए और आज मैं ही वडेरा साईं के घर के चिराग को, उसने सफाक लहजे में बोलते हुए फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। पहली बार पूर्वा की आंखों से खौफ झांका था। तभी दरवाजे पर आहट हुई। सावल चौंका। वो हयात था। अंदर का मंजर देखकर वो थरा गया। खुर्शीद ने उसे भी अंदर घसीट लिया। अली डनो, काम मुकम्मल करो और निकलो, वक्त कम है, उसने चुटकी बजाई। अली डनो ने चॉपर आंखों के करीब किया और पूर्वा की तरफ देखा। खौफ के मारे पूर्वा का सांस रुक गया। हयात खुर्शीद और अजीम की मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गया। उसकी जेब से रिवॉल्वर निकालकर वो उसे निहत्ता कर चुके थे। जो ही अली डनो पूर्वा की तरफ बढ़ा, हयात ने परवाह किए बगैर आज़ाद होने के लिए जोर लगाया और लात अजीम के पेट में मारी। उसी लम्हे बाहर से तड़ातड़ गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगी। डनू हरी अप, सवल चीखा। अली डनू ने चॉपर बुलंद किया। पूर्वा ने जान बचाने की खातिर कोशिश की और बेड से पलक झपकने छलांग लाई। अगर उसे ज़रा सी भी देर हो जाती तो उस वक्त उसका वजूद 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। डनू का चॉपर बेड को चीरता हुआ नीचे चला गया। कड़ाक की आवाज़ आई और
लकड़ी टूट गई। उसने दोबारा चॉपर उठाया और साइड टेबल के करीब खड़ी पूर्वा की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो वार करता, रोशनदान का शीशा चटका और गोली सीधी उसके दाएं हाथ में लगी। चॉपर उसके पैर पर सीधा गिरा और डनू ज़िबा होते बकरे की तरह डकराता हुआ नीचे गिर गया। उसका पैर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। सब लोग रिवॉल्वर फेंककर हाथ ऊपर उठाओ। हयात, तुम हथियार कब्जे में कर लो। दावर की आवाज़ गूंजी और वो खुद भी रोशनदान से छलांग मारकर उतर आया। सुबह हो चुकी थी। थाना सहाफ़ियों और फोटोग्राफर से भरा हुआ था। मकामी ऑफिसर ने दावर का इस ताउन पर शुक्रिया अदा किया था। सहाफ़ी हजरात ने उसे घेरे में लिया हुआ था और फोटोग्राफर तस्वीरें बना रहे थे। आला अफसरान थाने में जमा होने शुरू हो गए थे। शाम के अखबारात में ये खबर पूरी जज़ियात के साथ छपी कि वडेरा सच्चल नवाज के बाकी साथियों का सरगुना अली डनू पूरे गिरोह के साथ गिरफ्तार हो गया। दावर की कोशिशों का भी तफसीलन जिक्र था और उसकी तस्वीरें भी छपी थी। पहली बार सबको पता चला कि सच्चल नवाज की बेटी के साथ उसका क्या रिश्ता है। सहाफ़ियों ने इस हवाले से अच्छी खासी कहानियाँ भी गढ़ ली थी। दावर का मोबाइल बार बार बज रहा था। सबसे पहली कॉल मम्मा और पापा की थी। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। रहमान के लहजे में बेटे के लिए फ़ख्र नाज था। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैंने अखबार पढ़ने के फ़ौरन बाद तुम्हारा सदका उतारा है। ये मम्मा थी। भाई कब आ रहे हैं? ये शाहगुल थी। 2 बार हयात का भी फ़ोन आ चुका था कि पूर्वा सख्त खौफजदा है। हाँ, उसे खौफजदा होने और खौफजदा करने के अलावा आता ही क्या है? लगता है खूब अबूर हासिल है उसे दूसरों के असाब शल कर देने में, चैन तबाह करने में, नींदें उड़ाने में। वो तलखी से बोला। हवेली वापस आते वो पूर्वा की खैरियत मालूम करने के बजाय सो गया। इस भाग दौड़ से वो बुरी तरह थक गया था। कल शाम से लेकर अब तक एक लम्हे के लिए भी उसकी आंख नहीं लगी थी। अब थका आ रहा जिस्म आराम मांग रहा था। भाग भरी ने ही पूर्वा को बताया कि दावर तो सो रहा है। उसका ख्याल था कि पहले वो उसके पास आएगा, खैरियत दरियाफ्त करेगा, गुस्सा दिखाएगा, खफा होगा, डांट डपट करेगा। उसने किया भी तो क्या, मज़े से सो गया। अब उसे ही पहल करनी थी। इंतकाम का मज़हका खेज सा तस्वुर कल ही उसके अंदर दम तोड़ गया था जब वो चारों सच्चल नवाज की सफाकी के बारे में बता रहे थे। खैर देर तो नहीं हुई थी। वक्त उसके काबू में ही था। गुनगुनाते हुए उसने अपने वार्डरोब का जायज़ा लिया और बेबी पिंक प्रिंटेड सूट बाहर निकाला। बड़े ध्यान से बालों में बुर्श फेरा, आंखों में काजल लगाया। महज इतनी सी तैयारी से उसका सुहाना रूप जगमगा उठा। कलाई में बड़ी चाहत से उसने फिरोज़ी और सफ़ेद कांच की चूड़ियाँ पहनी और बड़े नाज से खुद को आईने में देखा। दावर के कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, खुला हुआ था। वो धड़ल्ले से अंदर दाखिल हुई। वो बेड पर नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। कुछ मिनट बाद गीले बालों में उंगलियां फेरते हुए वो बाहर निकला। तांसता पूर्वा को नज़रअंदाज किया और शर्ट के बटन बंद करने लगा। बेड के नीचे से शूज़ घसीट कर बाहर निकाले और सोफे पर बैठ कर पहनने लगा। पूर्वा सच्चल नवाज, इस मेहमान नवाजी का शुक्रिया। वो लम्हा भर के लिए उसके नज़दीक ठहरा और वापस पलटते हुए तकिए के नीचे से अपना रिवॉल्वर निकालकर कोट की अंदरूनी जेब में रखा। आप वापस जा रहे हैं? उसकी सरसराती आवाज़ निकली। हाँ। वो दरवाजे के पास रुक सा गया। मैं भी चलूँगी, वो जल्दी से बोले। दावर रुके बगैर आगे बढ़ गया। पूर्वा शूज़ पहने बगैर ही आ गई थी। जल्दी से भागी और हाथों में शूज़ उठाए उसके पीछे लपकी जो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। तुम तो गालबन हमेशा के लिए आई थी, उसने तंजिया का। वो शूज़ के स्ट्रैप बंद करने में मगन थी। उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने कमरे में जा चुका था। वो सख्त बेहौसला हो रही थी क्योंकि उसका रवैया बड़ा हौसला शिकन रहा था। पूर्वा को उसके बनने पर ताव आ गया, हालांकि देख भी रहा था कि वो शर्मिंदा है। दावर उठो प्लीज़, उसने सख्ती से उसे लाया। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझसे बेवकूफ़ियाँ हुई हैं, पर दावर बाबा साहब मेरे बाप थे। वो जैसे भी थे बेटी की हैसियत से मेरे लिए काबिल मोहब्बत थे। मैं शायद उनसे नफ़रत कर ही नहीं सकती। तुम उसे मेरी मजबूरी कह लो। और दावर, मैं तुमसे भी नफ़रत नहीं कर सकती, ये मेरी कमज़ोरी है। कमज़ोर भराए हुए लहजे में इजहार करती पूर्वा उसे बहुत अच्छी लगी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी इंतकाम की सब किस्तें पूरी हो गई हैं, वो मज़ीद बोला। वो उसके बदलते तेवरों से खाइफ हुई। आप सो जाइए, आपको नींद आ रही है ना? वो घूमी। कहाँ की नींद, कैसी नींद? तुम तो हमेशा से ही मेरी नींदों की दुश्मन रही हो। याद है घर में तुम 2-2 बजे अचानक मेरे सर पर खड़ी हो जाती थी। फारूक क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सो क्यों रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे? और याद है तुम्हें जब मैं कैमरे से तस्वीरें बना रहा था तुम अचानक वार हुई थी। उसने पूर्वा को याद दिलाया तो वो दामन बचा के। अच्छा वो तो याद होगा जब उसी स्टाइल में तुमने मुझे सोते से जगाया था। परी, मैं उस दिन से तुम्हारे बारे में सोचने लगा था और मेरा जी चाह रहा था ये नाजुक से हाथ मुझे प्यार से जगाए। तुमने तो आज भी मुझे फारूक की तरह ट्रीट किया, हालांकि मेरा ख्याल था कि तुम फिल्मी हीरोइन की तरह ज़बरदस्त सा गाना गाओगी। खैर ये ना थी हमारी किस्मत। उसने मसनूही सर सी सांस ली तो पूर्वा को अपनी मुस्कुराहट छुपानी दुश्वार हो गई। वो उस तबस्सुम को देखकर फैल गया। परी, उसने इंतहाई गमगीन लहजे में उसे पुकारा। जी, उसने निगाहें झुकाए झुकाए जवाब दिया। इधर मेरी तरफ देखकर बात करूँ ना? उसके करीब आकर खड़ा हो गया। वो खामोश रही। तो ठीक है, मुझे अब इल्ज़ाम मत देना।
اس نے دھمکی دی، کوئی نہیں ایسے ہی، پوربا نے بہادری دکھانی چاہی تو داور نے اس کی کلائی پکڑ لی، جی جناب ایسے نہیں تو ویسے ہی صحیح، اس نے شوق سے جسارت کر ڈالی تو پوربا گلابی ہوگی، وہ جان گئی تھی کہ اب مزید راہ فرار نہیں ہے، اور وہ فرار چاہتی بھی کب تھی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور میں انتہائی تنگ ہو کر میں نے اس کو ریکارڈ کیا۔ گھر میں اتنا شور ہو رہا ہے، اتنا شور ہو رہا ہے، اتنے بول رہے ہیں سب، اور کوئی میری بات نہیں سنتا اس گھر میں، کسی کو میرا احساس ہی نہیں ہے کہ میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو چپ کر جائے، مطلب جن باتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی بولنی ہے، مطلب مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ تو خیر اب آپ لوگوں نے جتنی اندر باتیں ہونی سنتے رہے، میں تو تنگ آئی، اب ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کی بھی اندر آوازیں آ رہی ہیں، ان کا بھی شوق پورے ہوں میں، تو اسی لیے میں نے اب ریکارڈنگ چھوڑنی نہیں تھی، جتنی مرضی ان کی آوازیں آتی رہیں۔ میں تھک گئی تھی یار، ہزار دفعہ میں نے ریکارڈنگ روکی، اتنے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے، پھر ان کو جوڑنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں کلپس نہ بنایا کروں، ایک ساتھ ہی ساری ریکارڈنگ کر لوں، مطلب جتنے کم کلپس ہوں گے مجھے اتنی زیادہ ایڈیٹنگ کم کرنی پڑے گی، تو وہ جلدی سیو ہو جائیں گے۔ لیکن اتنے زیادہ کلپس بنے اس ناول کے، اتنے زیادہ کلپس بنے کہ میں بتا نہیں سکتی، اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ رات کو ریکارڈنگ کیوں کرتی ہوں؟ بھائی اسی لیے کرتی ہوں کہ دن میں کوئی کرنے نہیں دیتا، اتنا بولتے ہیں سب۔ تو خیر ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔